می ٹیک یو ٹو مائی ونڈرفل بردر جناب کرامت اللہ غوری صاحب. یہاں پہ ہم ٹاپ آف دا آور پہ ایک بریک ضرور لیں گے. جناب کرامت اللہ غوری صاحب, سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر. اللہ کا شکر, بہت شکریہ, بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اور میں سر دنیا میں بے ربطگی کا عالم میں دیکھ رہی ہوں. ابھی میں امل خلیل کی جب بات کر رہی ہوں, یعنی جرنلسٹ کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو یہ دنیا کو باخبر رکھنے کے لیے ہیں. دیر واز اے ٹائم کہ اسرائیل نے ایلان مسک کو بھی ناپسند کیا تھا, کہ جب ایلان مسک نے غزہ میں انٹرنیٹ پرووائڈ کیا تھا اور الجزیرہ کو اس کی فوٹیج پہنچتی تھی, اسرائیل واز اگینسٹ اٹ, نیور وانٹڈ کہ پرووائڈ کیا جائے. یہ 9ویں صحافی اور آج اس کی تدفین کا عمل اپنے مرحلے میں ہے. کیا فرمائیں گے کہ صحافی جو انٹرنیشنل اور ویسٹرن میڈیا کے صحافی ہیں, کیا ان کو احساس نہیں کہ اگر آج یہ عرب صحافی یا یہ صحافی اس طرح مارے جاتے ہیں تو دس از انفیئر؟ اسرائیل کسی قانون کو نہیں مانتا. اس نے ہر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور کھل کے کی ہے. تم صرف 9 لبنانی صحافیوں کا ذکر کر رہی ہو. غزہ میں اور مقبوضہ فلسطین میں 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے لے کر آج تک اسرائیل نے 230 صحافیوں کو نشانہ بنایا ہے, ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا. مگر انٹرنیشنل میڈیا میں وہ کہتے ہیں جرنلسٹ وداؤٹ بارڈرز. وائی ڈونٹ دے ویک اپ, وائی ڈونٹ دے, ایک جرنلسٹ جس کے پاس قلم ہے وہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں, وائی ڈونٹ دے رائٹ اباؤٹ؟ مغربی میڈیا تو غلام ہے صہیونی لابیز کا. صہیونی مفادات ان پر اتنے حاوی ہیں کہ وہ آواز نہیں اٹھاتے, قلم نہیں اٹھاتے اسرائیل کی زیادتیوں کے خلاف. اور اسرائیل نے تو ظلم و ستم کی انتہا کر دی ہے بیوی. اس نے تو ہسپتالوں کو نشانہ بنایا ہے, غزہ میں اسکولوں کو نشانہ بنایا ہے, یونیورسٹیز کو نشانہ بنایا ہے, ایمبولینسز پہ فائرنگ کی ہے. تو اسرائیل تو اپنے آپ کو ہر قانون سے بالاتر سمجھتا ہے, اور اس لیے سمجھتا ہے کہ اس کے سر پر امریکہ کا ہاتھ ہے, اور امریکہ اس کو ہر احتساب سے, ہر جواب دہی سے اقوام متحدہ میں بچاتا رہا ہے. پچھلے 2.5 سال میں جب سے غزہ کا تنازع شروع ہوا ہے, امریکہ نے سلامتی کونسل میں, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 10 بار اپنا ویٹو کا حق استعمال کیا ہے اسرائیل کو کسی احتساب سے بچانے کے لیے. تو دنیا میں تو آج کل جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ جنگل کا قانون ہے, جس کے پاس لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے. صحیح. مگر آج جرمنی کے جو پرائم منسٹر مرز ہیں, انہوں نے ایک زمانہ تھا کہ انہوں نے ان صحافیوں کے بارے میں یہ کہا تھا کہ دے ریپرزینٹ حماس جو غزہ میں ہیں. بٹ ٹوڈے جو انہوں نے ایران پہ امریکہ اور اسرائیل نے جو اٹیک کیا ہے, جرمنی کی لیڈرشپ نے اس کے بارے میں بڑا نیگیٹو ریمارک. انہوں نے کہا ہے کہ اٹس امریکہ کی غلطی. اور ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ اسرائیل کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے. مگر میرا خیال ہے کہ اگر میں امریکن میگا کے جو وہ کہتے ہیں نا بکھرے ہوئے لوگ ہیں, جیسے ٹکر کارلسن ہیں, میگن کیلی ہیں, ان لوگوں کو جب میں سنتی ہوں تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ واز ناٹ لائک دس, بٹ وہ چینج ہو گیا ہے کہ ہی از سو مچ پشڈ اینڈ پریشرڈ بائی اسرائیل دیٹ ہی از ٹیکنگ دیز ڈیسیژنز. کیا فرمائیں گے؟ ایران کے خلاف جو جارحیت ہوئی ہے, امریکہ نے جو حملہ کیا ہے وہ تمام تر اسرائیل کے ایما پر کیا ہے. 2 دن پہلے
28 फरवरी को ये तनाज़ा शुरू हुआ है, ये जंग शुरू हुई है। 2 दिन पहले नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात वाइट हाउस में हुई थी, वहाँ ये तमाम तफसीलात तय कर ली गई थी। और अब भी तुम जानती हो कि लबनान में कहने को 2 हफ्ते की जंग बंदी है, लेकिन मुस्तकिल इजराइल के हमले जारी हैं। और जनूबी लबनान को तो वो अपना मकबूजा बनाना चाहता है। उसने जनूबी लबनान में लिटानी रिवर के तक अपनी फ़ौजें वहाँ पे मुतय्यन की हुई हैं, और वो ये तमाम तर ग्रेटर इज़राइल के मंसूबे का हिस्सा है भी। वो एक एक करके और अरब ममालिक को ख़त्म करना चाहता है। जो भी उसके ख़िलाफ़ मज़ाहमत करता है उसको वो तबाह करने का इरादा रखता है और अपने अमल से साबित कर रहा है। वो देखो इसकी तारीख़ है। आज इत्तफाक से यूएई ने ओपेक से दस्तबरदार होने का फ़ैसला किया, ऐलान किया। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहूँगा कि 1973 में 1973 में मलिक फैसल, जो उस वक्त सऊदी अरब के हुक्मरान थे, शाह फैसल, उन्होंने मगरबी ममालिक के ख़िलाफ़ तेल का एम्बार्गो किया, ब्लैक गोल्ड एम्बार्गो किया था। उस वक्त अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे हेनरी किसिंजर, जिनका बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से। उन्होंने ये कहा था कि ये जो एम्बार्गो है ये हमारी मगरबी मईशतों का गला घोंटने के मुतरादिफ है, और अगर ज़रूरी हुआ तो हम सऊदी अरब के तेल के कुओं पर कब्ज़ा कर लेंगे, वहाँ पे फ़ौजें उतारने के लिए तैयार होंगे। उसके बाद से हेनरी किसिंजर डॉक्ट्रिन जारी हुआ। वो डॉक्ट्रिन क्या था? वो डॉक्ट्रिन ये था कि अरब मुल्कों को एक एक करके तोड़ा जाए, और पहला जो निशाना उन्होंने बनाया वो मिस्र को था। मिस्र जो सबसे बड़ी ताकत थी अरब दुनिया की, उससे इज़राइल के वजूद को तस्लीम करवाया गया। तो वही अमल आज तक जारी और सारी है। एक एक करके अरब ममालिक की ताकत को तोड़ा जा रहा है। जो उसकी ताज़ा तरीन मिसाल है वो सीरिया है। शाम पहले इराक़ को तबाह किया गया, उसके बाद सीरिया को तबाह किया गया। और ये भी एक तारीख़ है बीबी। मैं अपने नाज़रीन को, अपने सामीन को ये बताना चाहूँगा कि क्लिंटन जब सदर थे अमेरिका के, तो उस वक्त 1993 में अमेरिका के दानिश्वरों ने एक मुश्तरका ख़त शाया किया था। वो अमेरिका के तमाम मवक्कर अखबारात में छपा था, और उसका उन्वान ये था कि आने वाली, देखो 1993 की मैं बात कर रहा हूँ, 20वीं सदी ख़त्म हो रही थी। तो अमेरिका के इन दानिश्वरों ने ये सदर से दरख्वास्त की कि 21वीं सदी अमेरिका की सदी होनी चाहिए। 21st सेंचुरी शुड बी अमेरिकन सेंचुरी। और उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए उन्होंने जो हिकमत अमली ईजाद की वो ये कि अरब दुनिया के जो तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं उन पर अमेरिका की इजारादारी कायम की जाए। उसी सिलसिले में सबसे पहला निशाना इराक़ को बनाया गया। इराक़ को कमज़ोर किया गया। उसके बाद शाम को निशाना बनाया गया, शाम को कमज़ोर किया गया।
تو یہ تو تمام منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے. یہ جو صرف ایک ملک تھا جو امریکہ کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا, وہ تھا ایران. تو وہ سلسلے کی آخری کڑی یہ کہہ سکتی ہو کہ ایران ہے جس کے خلاف اب کارروائی کی جا رہی ہے. میرا یہاں پہ سوال ظاہر ہے میں آپ سے سیکھنے کے لیے اور باقی لوگوں سے بھی بات ہو سکے. آج کی نیوز ہے, دا یونائٹڈ اسٹیٹ ہیز پولڈ اٹس ٹروپس آؤٹ آف دا سیریا اینڈنگ دا ڈیکیڈ لانگ پریزنس بٹ فائٹ ازنٹ اوور. مگر اپنے ٹروپس کو انہوں نے واپس نکال دیا. اٹس ویری ایزی کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہینری کسنجر نے یہ کہا تھا, اور ان کی ظاہر ہے دے پلان اہیڈ آف ٹائم, 100 سال کی اگلی پلاننگ انہوں نے کی ہوئی ہے اور اس کے مطابق. مگر آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ آپ کے اپنے مسلمان کنٹریز کی جو بادشاہ ہیں انہوں نے اپنی بادشاہتوں کو بچانے کے لیے دے سیل دیم سیلوز. اس میں آپ آٹومنس کو توڑنے کی بات کر لیں, آپ ایجپٹ میں اس وقت جو سیسی جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں, ہی از آلسو اے پلانٹڈ پرسن. آپ بات کر لیجئے گا ایران کی, اگر بات کر لیں تو بادشاہ ایران کو, شاہ ایران کو لے کے چلے گئے تھے جب انہوں نے آئل کو نیشنلائز کیا تھا. آج اگر آپ بادشاہ کا بیٹا یہیں امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ کتنا ایکٹیو ہے, رول پلے کر رہا ہے بٹوین اسرائیل, بٹوین امریکہ, اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے باہر نکلو, ان جو لفظ استعمال کرتے ہیں. آپ کسی کو بھی ڈرگز کا جھانسا دے کے, ماڈرنزم کا جھانسا دے کے, آٹومنز بھی کیوں ٹوٹے تھے؟ ٹوٹنے کی یہی ایک وجہ تھی نا کہ جو نئی نسل تھی وہ ان کو ماڈرنائزیشن, ٹرکی کی اگر آپ بات کرتے ہیں ماڈرنائزیشن کی طرف لے کے آنا چاہتے تھے. اتاتürk ترک نے بڑا عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا اور وہ کالونی نہیں بنے تھے. تو چاہے وہ آپ ایجپٹ کی بات کر لیں, چاہے آپ وہ سیریا کی بات کر لیں, ایک وہ جو پپٹ کام کر رہا ہوتا ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ میرے لیے کام کرتا ہے, وہ اندر سے بکا ہوتا ہے. اور وہ کون ہوتا ہے؟ مسلمان ہی تو ہوتا ہے. یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں یہ تو مہروں کے طور پر بساط سیاست پر, شطرنج کی بساط پر بٹھائی گئی تھی. یہ تو جب برطانیہ عالمی طاقت تھا اس نے خلیج کو محفوظ بنانے کے لیے اور ہندوستان تک اپنی آبی گزرگاہ کو محفوظ بنانے کے لیے ان ریاستوں کو قائم کیا تھا. یہ تو مصنوعی ریاستیں ہیں اور ظاہر ہے کہ غیر جمہوری ریاستیں ہیں. عوام کو کوئی آزادی نہیں ہے, کوئی حق نہیں ہے, نہ تحریر کی آزادی ہے, نہ تقریر کی آزادی ہے, بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی ووٹ کا حق نہیں حاصل ہے. تو یہ تو بادشاہتیں ہیں. اور تم بالکل درست کہہ رہی ہو کہ انہوں نے اپنے عوام کے مفادات کو قربان کیا ہے صرف اپنی بادشاہت, اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے. بہت شکریہ. اور یہ بھی ایک میری ابھی نظر سے گزری, جرمنی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں, اور ان خبروں کو ہم نے آپ کے ساتھ کور بھی کیا تھا کہ جرمنی اسرائیل کو اسلحہ بھی فراہم کرتا ہے, وہ اسرائیل کو سپورٹ بھی کرتا ہے. بہت سارے جرنلسٹ جن کی ڈیتھ ہوئی اسرائیل میں, غزہ میں, تو جرمنی کے رائٹرز نے یہاں تک بھی لکھا تھا کہ یہ سارے کے سارے حماس کو چھپانے کے لیے, آپ کو یاد ہو, حماس کے نمائندے تھے, یہ جرمنی نے کہا. مگر آج جرمنی کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی, اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پریزیڈنٹ کی, جرمنی جو فریڈرک مرز ہیں ان کی, اور چانسلر مرز جو ہیں, چانسلر مرز اور پریزیڈنٹ, آج ان کی کھٹ پٹ ہو گئی ہے. انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس کو کرٹیسائز کر دیا ہے اور انہوں نے کہا یہ کانفلکٹ واز ناٹ نیسیسری اور اس کو پریونٹ کیا جا سکتا تھا. کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی بڑی آڑے ہاتھوں لیا. زبانی جمع خرچ ہے بی. دیکھو اصل بات تو یہ ہے کہ جرمنی نے آج تک اسرائیل کو اسلحہ کی فراہمی بند نہیں کی. تو یہ بیان دے دینا کہ صحافیوں کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, یہ تو صرف خانہ پوری کی بات ہے. مغرب
اسرائیل کسی نہ کسی کی نظر سے جب یہ خبر گزرے گی تو یہ ڈیفینیٹلی محسوس بھی کیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں نا کوئی چیز اگر آپ کا بس نہ چلے تو کم سے کم آپ اظہار تو کریں نا. ہے دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل کس طرح سے کھلے بندوں بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے, دھجیاں بکھیر رہا ہے. وہ تو علل اعلان بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے, لیکن کوئی دنیا میں کوئی طاقت ہے جو اس کو روک سکے. صحیح. چلیے یہ بھی بات ہوگی اوپیک سے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز کو مکمل طور پہ بلاک کیا ہے. آج یو اے ای اور عرب کنٹریز نے کہا ہے کہ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل کہ آپ اسٹریٹ آف ہارمز کو پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال کریں اور تجارت کو بند کر دیں. اور امریکہ جو ہے وہ ایران کے جہازوں کو روکنا چاہتا ہے. ایران نے باقی جہازوں کے اوپر بھی روک لگا دی ہے. امریکہ عرب نے کنٹریز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں نیول بلاکیڈ کیا ہوا ہے, ناکہ بندی کی ہوئی ہے, ناکہ بندی کی ہوئی تو ہے. ان عرب ممالک نے اس کی مذمت نہیں کی. آج انہوں نے کہا ہے کہ ایران پہ زیادہ کہ وہ اس اسٹریٹ آف ہارمز کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کر رہا ہے وار کے لیے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ ایران کا کیا مستقبل ہوگا اور عرب کنٹریز کا کیا مستقبل ہوگا؟ وہ کچھ بھی نہیں چاہتا, وہ تو یہ چاہتا ہے امریکہ اپنی بیسز دے کے نکل جائے. ایران کا مستقبل تو محفوظ ہے بی بی, اس لیے کہ وہ ایک نظام پر چل رہا ہے. وہ جو اسلامی انقلاب تھا اس کو ختم کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کی گئی. تمہیں یاد ہوگا کہ انقلاب کے 1 سال کے بعد ہی عراق کو صدام حسین کو لشکارا گیا تھا کہ ایران اس وقت کمزور ہے, لہٰذا اس پر چڑھ دوڑو. وہ جنگ 8 سال تک چلتی رہی. ان 8 سالوں کے دوران ایران نے آبنائے ہرمز کو کبھی بند نہیں کیا تھا. اب جو جنگ مسلط کی گئی ہے تو اب ایران کے پاس لے دے کے جو سب سے مؤثر ہتھیار ہے وہ تو یہی ہے کہ وہ خلیج کے عرب ممالک کو مجبور کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں. وہ جو امریکہ کو انہوں نے ملٹری بیسز دیے ہوئے ہیں, فوجی اڈے دیے ہوئے ہیں, ایران کا تو مطالبہ یہ ہے کہ خلیج کے ممالک اپنا دفاع, اپنی سلامتی کی ضمانت خود فراہم کریں. اور اگر اب بھی خلیج کے عرب ممالک کے حکمرانوں کی آنکھیں نہیں کھلتی تو پھر تو یہ سر کبھی بھی نہیں کھلیں گی بیکاز دے نیڈ دیئر پوزیشن. جائے گا تو تب بھی نہیں جاگیں گے. نہیں آپ کو وہ تو خیر آپ کہہ رہے ہیں ان کی بادشاہت کو بچانا ہے, یہ تو آپ بڑا پولیٹیکل بیان دے رہے ہیں. انہوں نے اپنی بادشاہتوں کو بچانا ہے, بادشاہتوں کو بچانا ہے تو اپنا ذاتی اقتدار بچانا ہے. اچھا میں ایک اور کوشچن جو منڈے کو ایک چیز خبر, بہت شکریہ 1685, تھینک یو ویری مچ بیٹا. The abrupt firing of the senior journalist Matiullah Jan comes as no surprise. He lived with the constant reality that his job could be gone any days. He has always paid a heavy price for his work. This is simply the latest installment of the cost. اور انہوں نے متیولہ جان نے جو ٹویٹ کیا ہے, آئی وش کہ میں اس کو دکھا سکوں. متیولہ جان نے ٹویٹ کیا ہے, مائی جرنی ود دا نیو نیوز ٹی وی ہیز ایبرپٹلی کم ٹو این اینڈ. آئی وانٹ ٹو تھینک مائی آرگنائزیشن فار آل دا ہیلپ اینڈ فیسیلیٹیشن ڈیورنگ 3.5 years period. This is not the first time or the first government during which I have to face such a situation. یہ متیولہ جان نے کیا ہے. کیا فرمائیں گے, آپ کے نوٹس میں ہے؟ جو ہم نے 3 عامر ذرا ان کی ٹویٹ دکھا دیجیے. ہم نے 3 برس میں جو پاکستان میں نظام جبر دیکھا ہے یہ اسی کا سلسلہ ہے. صحافیوں کی آواز کو دبا دیا گیا ہے, صحافیوں کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے,
تمام نیوز میڈیا پر مکمل قبضہ ہے، وہ تو کوئی آواز اٹھا ہی نہیں سکتے. تو مطیع اللہ جان کا تو بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس نظام جبر کے خلاف مزاحمت کی اور 3 سال بڑی شان سے مزاحمت کی. بہت خوبصورت آپ نے کور کیا. مگر آپ کو یاد ہوگا 3 سال، اگر 3 سال میں پیچھے جاؤں، 3.5 سال بھی نہیں، تو بہت سارے لوگ جو پی ٹی آئی کے تھے وہ مطیع اللہ جان کو بہت ناپسند کیا کرتے ہوتے تھے. آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے. یعنی ایک جرنلسٹ کا نیوٹرل ہونا بھی اس کے لیے دشمنی ہو گیا، کیونکہ عمران خان کے دور میں جو وہ غلطیاں کرتے تھے وہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے، جو کہ ان کے فالوورز کو پسند نہیں تھی. آج کی گورنمنٹ میں اس کا مطلب ہے کہ ہم جیسے بندہ جب نیوز کو کور کرتا ہے یا کسی چیز کو ایکسپوز کرنے کی بات کرتا ہے تو جس کا دل کرتا ہے وہ دھکا مار کے پی ٹی آئی کے ساتھ ملا دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے دھکا مار. تو ہر گورنمنٹ کے بیچ میں ہی پھر تو یہ ہوتا ہے. اس کا میں کیا جواب دوں گا؟ تحریک انصاف کی صفوں میں جو انتشار ہے، جو افراتفری ہے، وہ بھی انہی باملے لوگوں کی وجہ سے. ہاں، اس لیے کہ وہاں ہر شخص عمران خان کا جانشین بننا چاہتا ہے، عمران خان کی نمائندگی کرنا چاہتا ہے. اب چودراہٹ کا مسئلہ ہے بیوی، یہ چودراہٹ کا مسئلہ تو گھن کی طرح سے پاکستان کی سیاست کو کھا رہا ہے. سر، میں ٹرانسفر آف 3 ہائی کورٹ ججز وداؤٹ دیئر کنسنٹ، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ یہ وہ ججز ہیں جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب جسٹس ڈوگر کو یہ لاہور سے اٹھا کے لاہور ہائی کورٹ سے اٹھا کے وہ مسلط کیا گیا تھا، تو یہ وہ 3 ججز ہیں جنہوں نے آواز اٹھائی تھی. وہ عالیہ صاحبہ بھی ہیں اس میں؟ جی، وہ جسٹس ستار کو پشاور بھیجا گیا ہے، اختر کیانی کو پنجاب بھیجا گیا ہے، اور صنم رفت کو سندھ بھیجا گیا ہے. یہ کالے پانی بھی چاہیں تو بھیج سکتے ہیں. ہاں نہیں، اس لیے کہ اب پہلے آئین میں یہ تھا کہ ججز کو ان کی مرضی کے خلاف تبادلہ نہیں کیا جا سکتا، اور اب یہ ہے وہ جو ترمیم آئی تھی، 27ویں ترمیم کے تحت اب وہ استحقاق واپس لے لیا گیا ہے. اب وہ جو جوڈیشل کاؤنسل ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کس جج کو کہاں بھیجا جائے، اور وہ اگر اعتراض کریں گے تو ان کو ویسے ہی چھٹی کرا دی جائے گی، ان کو رخصت کر دیا جائے گا. میں اس کو اگر امریکہ میں بھی دیکھ رہی ہوں تو میں صورتحال ایسی دیکھ رہی ہوں. اب دیکھ لیجئے گا، جمی کیمل نے امریکہ میں ایک جو جوک کیا میلانیا ٹرمپ پہ، اور آج جمی کیمل نے انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ میں نے وہ اس شوٹنگ کے حوالے سے نہیں کیا تھا، میں نے تو اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ از گوئنگ ٹو بی 80، ہی از 79، ویئر ایز آج یا کل میں برتھ ڈے ہے میلانیا ٹرمپ کی 56، اراؤنڈ 30 ایئرس کا ڈفرینس ہے، 30+ ایئرس کا ڈفرینس ہے ان دونوں کے درمیان. تو آپ سوچئے گا، میلانیا ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ جمی کیمل کو ایک بار سے پھر سے فائر کیا جائے. نہ صرف انہوں نے کہا ہے بلکہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی FCC سے یہ کہا ہے کہ، اور ABC چینل سے کہا ہے کہ اس کو جمی کیمل کو فائر کیا جانا چاہیے. کیا فرمائیں گے؟ یہ تو مجھے لگتا ہے پوری دنیا میں اس وقت بگاڑ آ گیا. نہیں، وہ غیر جمہوری جن کا کردار ہو وہ تو یہی حرکتیں کرتے ہیں، اور ٹرمپ تو آمر مطلق بننا چاہتا ہے، وہ تو ہر جمہوری قدر کو پامال کرنا چاہتا ہے. آج بلکہ انہوں نے پرنس چارلز وہاں پر موجود ہیں، شاہ چارلز وہاں پہ موجود ہیں، تو انہوں نے وہی امریکہ والا، انگلینڈ والا سٹائل کیا ہے، بالکنی میں کھڑے ہو کے ہاتھ ہلاتے ہوئے. کیا فرمائیں گے؟ وہ تو ٹرمپ جو نہ کر جائے وہ کم ہے. صحیح. دیکھو نا، یہ تو ایک ایسا متنازع کردار ہے جس کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں. وہ ایک صحافی نے بہت اچھا تجزیہ کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ یہ نہ پڑھو کہ ٹرمپ کیا کہہ رہا ہے، یہ دیکھو
کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ تو 1 گھنٹے پہلے کچھ اور بات کرتے ہیں اور 1 گھنٹے کے بعد کچھ. بائی دا وے آپ کی نظر سے گزرا ہے کہ یہ جو شوٹنگ کا واقعہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی کوئی کانسپریسی ہے، یہ بھی اٹس اے اسٹیجڈ ایونٹ، یہ ڈرامہ اسٹیجڈ ایونٹ. ہاں اور 3 حملے ہو چکے ہیں بی آج تک ٹرمپ پر 3 حملے ہو چکے ہیں لیکن کوئی حملہ آور کامیاب نہیں ہوا. وہ اس کے بارے میں تو باقاعدہ کہا گیا کہ اٹ از اے اسٹیجڈ ایونٹ. ہاں اس لیے کہ ٹرمپ کی جو مقبولیت کا گراف ہے وہ تو نیچے کی طرف گر رہا ہے، بہت برے طریقے سے نیچے گرا، اور اس کو بحال کرنے کے لیے یہ علاج سوچا گیا تھا. بہت شکریہ. کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی جو آرمی ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہو رہی ہے اوور دا اٹیک. ہاؤ ٹرمپس ایران وار از ڈیوائڈنگ ملٹری، کین یو ٹیل اس؟ ہیکسٹ نے جو ٹرمپ کا کلون میں کہتا ہوں اس کا، وہ جو نہیں اس کے بھی دن گنے گئے ہیں، کیش پٹیل کے بھی دن گنے گئے ہیں اور ہیکسٹ. لیکن وہ دیکھو شیطان اپنا شر تو پھیلاتا ہے. ہیکسٹ نے آج تک درجنوں جرنیلوں کو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ سے فارغ کر دیا ہے، بلکہ ٹرمپ نے تو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کا نام بدل کے ڈپارٹمنٹ آف وار کر دیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ارادے کیا ہیں. وہ یہ نعرہ لگا کے آئے تھے کہ وہ امن کے صدر ہوں گے، کوئی نئی جنگ شروع نہیں کریں گے، لیکن آتے ہی 1 سال کے دوران انہوں نے کیا چمتکار کیا ہے یہ دنیا دیکھ رہی ہے. بہت شکریہ کرامت بھائی. میرا ایک اور پاکستانی میرے بھائی بہن اکثر سوال ایک کیا کرتے ہوتے تھے اور میں اپنی نااہلی کے اوپر افسوس کرتی ہوں کہ میں نے جواب کیوں نہ دیا، کہ ان ملکوں میں ہمیں کسی آرمی جنرل کے بارے میں معلوم نہیں. ان ملکوں میں طریقہ کار رویے تھوڑے مختلف ہیں. جنرلز امریکہ کے ظاہر ہے مگر وہ الیکشن کے تھرو ووٹ اپنا مینڈیٹ لے کے آئے تھے. مگر تلسی گیبٹ کی بات دیکھ لیں، بلکہ یہ تو ان کی ایک پازیٹیو سمجھا جاتا ہے کہ موسٹ آف دیم دے سروڈ ان دا آرمی اینڈ دین دے آر ان دا پولیٹیکل سیٹس کے اوپر ہیں. تو بس یہاں پہ مجھے آپ کا پوائنٹ آف ویو چاہیے. ہمیں تھوڑی سی اپنی قوم کے لیے پازیٹیوٹی بھی دینی ہے کہ اسٹے فوکسڈ، لیکن اور اپنے آپ کو اکٹھا کر کے ملک کے لیے اچھا کر کے نام روشن کریں. امریکہ کا کوئی ویٹرن جو سابق فوجی کہلاتے ہیں وہاں، وہ ویٹرن کی مجال نہیں ہے کہ وہ سیاسی مسند اقتدار پر قابض ہو سکے. ہمارے ہاں تو قابض نہیں ہو سکا، مگر پالیٹکس میں تو آئے نا، سارے کے سارے آئے پالیٹکس میں. نہیں تو پالیٹکس میں آنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، پاکستان میں بھی نہیں ہے. مگر اس وقت تو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت تو دے آر ویری بیڈلی ڈیوائیڈیڈ، وی آر مچ بیٹر دین دیم. جوتوں میں دال بٹ رہی ہے اس وقت ہمارے. وہ تو اس لیے بٹ رہی ہے کہ امریکہ کے جرنیلوں کے ضمیر بیدار ہے. وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرمپ کی اس جنگ نے امریکہ کو کتنا نقصان پہنچایا. امریکہ کی جو عالمی کر تو کچھ بھی نہیں سک رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے. جو اسٹینڈ لیتا ہے از بین فائرڈ. ہاں تو یہی ملٹری کی ویلیو تو کوئی بھی نہیں رہی ہے. لیکن وہ اپنے ضمیر پر جو بوجھ ہے اس کو تو ہلکا کر جاتا ہے. یہ بڑی بات ہے. وہ جو مولا علی کا قول ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق ادا کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. بہت شکریہ. آج کا پیغام دیجیے سب کو. آج کا قطع یہ تو ٹرمپ سے متعلق ہے. نیت خراب ہے اس کا فطور ظاہر ہے. نیت خراب ہے اس کا فطور ظاہر ہے. مذاکرات تو حربہ ہے ایک بہانہ ہے. مذاکرات تو حربہ ہے ایک بہانہ ہے. یہ جنگ جوئی تو تاریخ آپ کی ہے حضور. وہ جمی کارٹر نے کہا تھا کہ امریکہ نے اپنی 200 سالہ تاریخ میں صرف 12 سال بغیر کسی جنگ کے گزارے. تو امریکہ تو ہر جگہ پہ حملہ کرتا رہا ہے، ہر جگہ اپنی دھونس جماتا رہا ہے. یہ جنگ جوئی تو تاریخ آپ کی ہے حضور.
تو امن عالمی اب آپ کا نشانہ ہے. امن عالمی اب آپ کا نشانہ. دنیا کے امن کو تہوبالا کرنا چاہتا ہے نا. اور یہ اگر جنگ دیکھو اب جو تعطل ہے اس وقت جو سسپینس ہے کہ نہ جنگ ہو رہی ہے نہ امن مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں، یہ تعطل اگر مذاکرات پر ختم نہیں ہوا تو اس کے بعد جو امریکہ کرے گا اور اس کے جو اثرات ہوں گے وہ پوری دنیا کو متاثر کرے. بالکل ایک وہی ریپل ایفیکٹ پوری کی پوری دنیا ہل کے رہ جائے گی. میرے ساتھ میرے بہت اچھے سید خلیل اظہر صاحب ہیں، کچھ کہنا چاہیں گے. خلیل بھائی آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. آپ پہلے تو دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو وہ جو صاحب تشریف لائے تھے وہ لندن میں کچھ کام ہے بول رہے تھے، وہ سٹی میں اگر کچھ چاہیے تو میں میری ہیلپ بہت شکریہ. آپ اس وقت کے ٹاپک کرامت اللہ غوری صاحب اس وقت میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سی چیزیں میں سنا صاحب کے، میں بعض چیزوں سے اختلاف یہ کرتا ہوں کہ امریکہ کی اب شکست فاس ہو رہی ہے. پہلی چیز، اقوام متحدہ میں 121 ووٹ پڑے ہیں اور ایران کا آدمی جو ہے چیئرمین بن گیا، اور جو ڈائریکٹر بنے ہیں وہ ویتنام کے صدر بنے ہیں. تو ویتنام تو چائنا اور رشیا کا بندہ ہے، یہ سب سے بڑی شکست فاس. دوسری بات، عراق میں یہ نہیں چاہتے تھے ٹرمپ صاحب کے وہاں پہ وہ شیعہ جو ہے وزیر اعظم بنے، وہ بن گیا ہو عراق میں. اب کیا فرماتے ہیں؟ اور تیسری چیز یہ کہ پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایران اپنا چاہے تو پورٹ میرا استعمال کر سکتا ہے. گاداور پورٹ ان کا جو سب سے قریب گوادر، ہاں وہ گوادر پورٹ جو بھی ہے وہ سب سے قریب ہے، تو وہ آپ میرا استعمال کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. ساری چیزیں آپ کو جتنا سامان چاہیے یہاں سے لے جائیے، یہاں سے لے کر آئیے، پورے پیٹرول جو بھی آپ چاہتے ہیں مصنوعات آپ یہاں سے لائیں بول کے یہ کھلم کھلا پاکستان نے آفر کر دی، وہ ایکسیپٹ بھی کر لیے. پھر رشیا کل جو گئے تھے اراچی صاحب جو جا کے ملاقات کرے، وہ غیر معمولی فائدہ بخش تھی. تو اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے آپ کو فون کیا تھا، اور صاحب کی باتیں سن رہا تھا. اور یہ میں بالکل نہیں پسند کرتا کہ کوئی بھی صحافی بولے دنیا میں، چاہے وہ کتنا عظیم آدمی ہو، یہ نہ مجھ سے کہے کہ بھئی وہ اسرائیل یہ کر رہا ہے برسوں سے اور امریکہ یہ برسوں سے کر رہا ہے. جب وہ برسوں سے کر رہا ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں بقول اقبال کے کہ تو تمہاری ہی آبا تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو. پھر اقبال فرماتے ہیں کہ زندہ قوم کی تھی جہاں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسلمان کلمہ روشن اس کا ہو، اگر ظلمت کردار ہو خود مسلمان ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام. میں نے میرے سپاہا تیری سپاہی دیکھی، خلو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، اس راز سے واقف ہے کیا ملا کیا فقیر، وحدت افکار بے وحدت کردار ہے خام، قوم کی کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے سمجھے یہ بیچارے دو رکعت کے امام. جی دیکھیے اقبال نے ہم انہیں حکیم الامت کہتے ہیں. انہوں نے تو آپ کو نسخہ بتا دیا، انہوں نے تو آپ کے تمام مسائل کا علاج بتا دیا. یہ کہہ کے جواب شکوہ کا جو آخری شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو ہم تو خوار ہو رہے ہیں. ہم جو دیکھیے 1.5 ارب مسلمان ہیں دنیا میں، لیکن ایک اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی جرت نہیں کرتا. دیکھیے ضرورت نہیں کرتا تو پھر ایران جب سے کیا کر رہا، پوچھ رہا ہوں 40 دن سے یا 3 مہینے ہونے آ رہے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ ایران تو واحد ملک ہے جس نے اسرائیل کی مذمت کی ہے. ہاں تو یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں صاحب کہ یہ کائنات اللہ چلا رہا، امریکہ اسرائیل نہیں چلا رہا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ساری دنیا کو آپ قابض کر سکتے، مگر آپ کو ایک بندہ اڑ جائے تو اسے آپ وہ نہیں کر سکتے. بقول اقبال کے آپ فرماتے ہیں کہ تو رہنور دی شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول، اے جو آپ بڑھ کر جو دریائے تند تیز، ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول.
खोया न जा सनम कदे कायनात में, महफिल गुजास है गर्मी महफिल न कर कबूल, सुबह अजल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अकल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। दिल न कर कबूल। जी बहुत शुक्रिया आपका भी, और बहुत शुक्रिया, अब सारे कॉलर्स भी आ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बस मैं यही चाहता हूँ कि मसले का हल हो जल्द से जल्द, और इस वक्त सख्ती से पेश आ रहा है इस वक्त रशिया, मैं बता रहा हूँ, उसके तेवर देखने के थे जो आज सुबह में मैं जो मैंने भी उसको देखा, गैर मामूली तेवर बता रहा हूँ। अमेरिका परेशान है और आगे और भी होगा। अमेरिका की चौधराहट को ट्रंप ने अपने किरदार से, अपने अफाल से। एक और कॉल लेना चाहती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम बाजी, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक हूँ, क्या फरमाएंगे? रहमतुल्लाह गौरी साहब, माशाल्लाह बहुत मजा आया इनकी बात सुन के। और बात यह है कि पाकिस्तान को जनाब साहब की जो वैल्यू जो उन्होंने हमें दी है ना, सारी चीजें उनको जिंदा करने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने सिपहसालार इनाम के तौर पे हमें दिया है। इस वक्त सियासी तौर पे हमें आगे बढ़ना चाहिए, और अल्लाह के फजल से हम हर वो चीज ले सकते हैं जो अल्लाह के फजल से हमारे लिए लिखी गई है इस मुल्क के लिए, और पूरी दुनिया में अमन भी कायम करेंगे, और किसी की मजाल नहीं होगी कि आइंदा किसी पे जारियत कर सके। आप इस पे कुछ करें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 4336। अस्सलाम वालेकुम जी। बाजी, क्या हाल चाल है? आप खैरियत से? शहजादे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप दोनों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर, जो अजहर खलील साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा, और वो बिल्कुल सही बात है कि जब घर के अंदर से तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं और घर के अंदर ही फसाद बरपा हो, तो बाहर लोगों का इल्जाम देना उनको बनता ही नहीं है। आप देखें, ईरान 40 साल बन रहा और उसने अंदर अपने काम करके आज वो जिस पोजीशन पे और जिस तरह वो डटा हुआ है, तो उसने कुछ इल्मी तौर पर, अमली तौर पर कुछ काम किया, तो वो आज जो है इस पोजीशन में इस काबिल है। बाकी जितने भी ममालिक आप ले लें, वो उन्होंने सिवाय पैसे बहाने के और लोगों को गिराने के और बस मतलब आपस में इख्तिलाफात बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं किया। ये बात बहुत सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मतलब अल्लाह ताला कुछ बेहतर करे। और देखें, मैं एक बात में मुझे बड़ा अफसोस होता है यार, क्या यार, मतलब हर बात को आप वहां ले जाते हैं कि यार अल्लाह की यही हिकमत थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुरान कितना साफ साफ कहता है कि तदब्बुर करो यार, तस्कीर करो कायनात को। कहाँ बैठे हो आप? चले बस मैंने। थैंक यू फरूख हाशमी बेटा, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू फरूख हाशमी। 4564। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं बाजी, आप ठीक हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। गौरी साहब तशरीफ फरमाएं। आप क्या फरमाएंगे? मैं असल में थोड़ा सा, मैं भी जैसे अभी ने कहा कि अपना नाम बता दीजिए प्लीज। तदब्बर के आमिर से है मेरा नाम जी। तो क्या कुरान जैसे फरमाता है कि तदब्बर करें आप मेरे पे ना, कि बिल्कुल है ये कि गौर करें आप। तो मैं अभी यानी कि रिसेंटली मेरी बुक एक मेरी नजरों से गुजरी, एप के नाम से है। वो एक एनिमल, ग्रुप ऑफ एनिमल है वो, यानी कि आपको भी शायद पता हो। कौन सा एनिमल? एप के नाम से ना, एप्स, ये जो हमसे पहले बिन मानस और ये जो चिंपैंजीज हैं, एप्स का नाम जी। जस्ट चांस मिला तो इसको रीड किया, तो इसकी 98 प्लस है वो ह्यूमन से मिलती है, या एप्स जी। और इसके अलावा इसमें जो इसके बॉडी स्ट्रक्चर है, उसकी बोन्स हैं, जो उसके ऑर्गन्स हैं, वो सेम लाइक ह्यूमन है। यस। नंबर 3 प्रूव ये है कि ये आफ्टर जो ह्यूमन है, इंसान के बाद मोस्ट इंटेलिजेंट ये एनिमल है, ये 3rd प्रूफ। अब कुरान में एक जगह है कि हमने हफ्ते वाले दिन जो मछलियां पकड़ते थे, हमने उनको ये बंदर और हमने इनको पेट बना दिया, और फिर उसके आपकी आवाज़ कट गई। बिल्कुल जी। क़रादतुल हासिन का नाम दिया गया था कि यौम सब्त पे जो लोग करते थे। मैं आपकी बात का बिल्कुल जवाब देना चाह रही थी, बल्कि मेरे साथ हैं जनाब करामतुल कौरी साहब। आप क्या फरमाएंगे सर? आप बता दीजिएगा, फिर मैं आगे चलती हूँ। नहीं तो ये तो मगरबी साइंसदान यही कहते हैं
کہ انسان کی شروعات بندر سے ہوئی. یا اگر میں سائنس کے لحاظ سے دیکھوں نا تو انسانوں میں 23 پیئرز آف کروموسومز ہیں، جس میں 22 جوڑے آٹوسومز کا نام دیتے ہیں، ایک سیکس کروموسوم ہے. اگر وہ سیکس کروموسوم دونوں ایکس ایکس ہوں گے تو لڑکی کا کریکٹر ہے، اگر ایکس وائی ہوں گے تو لڑکے کا کریکٹر ہے. یہ جو چمپینزیز ہیں اس میں نمبر آف کروموسومز 48 یعنی 24 پیئرز ہیں. اگین ان میں 23 آٹوسومز ہیں، ایک جو ہے وہ سیکس کروموسوم ہے جو پھر ان کے اینڈ دے لیو لائک ہیومن بینگز. ابھی ریسنٹلی ہم نے شاید آپ کے ساتھ وہ پروگرام بھی شیئر کیا تھا جس میں یہ 250 ممبر تھے چمپینزیز کے اس وقت تو، اور وہ دے یوز ٹو لیو ٹوگیدر. مگر اب کیا ہوا ہے کہ تھوڑی رنجشیں ہوئی ہیں جس کو سائنٹسٹ بڑے کلوزلی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ انسانوں میں بھی قبیلے بنے تھے اور ڈویژن ایسے ہی ہوئی تھیں، فوڈ کے اوپر، لڑکیوں کے اوپر، مطلب بادشاہت کے اوپر. یہ 260 آل ٹوگیدر چمپینزیز تھے. تو اب وہ ڈیوائیڈ ہو کے 2 کمیونٹیز بن گئی ہیں اور وہ باقاعدہ ایک دوسرے کو قتل تک کر دیتے ہیں. اینڈ سائنٹسٹ اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. تو آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ایپس جو ہیں قرادۃ الخاسئین، مگر نمبر آف کروموسومز اگر ہم ذکر کریں ان میں 24 پیئرز آف کروموسومز ہوتے ہیں. تو جی کرامت بھائی آپ بھی میرے ساتھ ہیں اور لوگ بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. 6026 السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کا نام بتا دیجئے گا پھر. عدنان بات کر رہا ہوں. کیسے ہیں؟ عدنان بیٹا میں بالکل ٹھیک. ابھی ہم بات اکثر کرتے رہتے ہیں، آپ میں بھی ابھی ہم ایک چیز کہتے ہیں کہ اللہ میاں پہ چھوڑ دی جاتا ہے کہ جو اللہ نے، شک اللہ کی ذات میں سمجھتا ہوں کہ جو چاہتی ہے اللہ نے ہی کرنا ہے، لیکن ہم انسان ایک شاید کبھی کبھی یہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جیسے ایک مثال لے لیتے ہیں کہ آپ کسی کشتی میں لیٹ سپوز ہول ہوا ہے، آپ پانی میں لے دیں جی جو اللہ کو ہوگا منظور. نہیں اب یہ تو نہیں کہ ہول والی کشتی کو لے کے میں پانی میں چلوں کہ اللہ بچا لے. وہ ہوتا نا اللہ نے جو بھائی اللہ نے تو آپ کو عقل و شعور دی ہے، فہم دی ہے کہ آپ وہ کام نہ کریں. ابھی کنٹری بات کر رہے ہیں 1.5 ارب کے پاس مسلمان ہیں اور ایک واحد ملک ایران کھڑا ہے جو فلسطین سے شروع ہو جائیں، کیونکہ فلسطین کا جب تک میں سمجھتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ چاہے جتنی مرضی ان کی جنگ بندی ہو جائے. آج جی بہت برے طریقے سے انہوں نے مارنا شروع کر دیا غزہ میں، بہت بری بمباری ہو رہی ہے غزہ میں. میری ایک رحمت اللہ صاحب سے یہ مطلب میں اکثر ان کی باتیں سنتا ہوں، ماشاءاللہ بہت زبردست ان کی باتیں، میں جب بھی مجھے موقع ملا تو میں سنتا ہوں، کرتے ہیں. ابھی دیکھیں، ابھی یہ فرض کریں یہ معاہدہ ہو جاتا ہے امریکا کا اور ایران کا لیٹس سپوز، تو وہ کوئی بھی ان کا پریزیڈنٹ آ جائے، وائس پریزیڈنٹ، ایک ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے. اسرائیل تو جو اصل جو گیمر ہے، جو کلپریٹ ہے جی، وہ تو آتا ہی نہیں کسی سائن میں. تو آپ کو پتا ہے یہودیوں کی ہسٹری ہے، وہ تو وعدوں سے اپنے جو ان کے ہوتے ہیں وہ تو ویسے وعدہ خلافی کرتے ہیں، ان کے جن کے جتنے، تو وہ میرے خیال یہ پتا کھیل کے رکھتے ہیں کہ اس کو ڈالتے کوئی نہیں ہے، تاکہ کل کو وہ ان کو بڑی آسانی سے نکل جاتا ہے اس چیز سے کہ میں نے تو سائن کوئی کی نہیں، میں تو تھا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان پہ ٹرسٹ کرنا شاید بہت مشکل ہے، ٹرسٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. تو ایران نے ایک کام اچھا کیا تھا، ایران یہ ڈٹا ہوا کہ ہم اس پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، اور صحیح ہے ان پہ ٹرسٹ کیا بھی نہیں جا سکتا. تو یہ جنگ میں نہیں سمجھتا کہ شاید وقتی طور پہ تھم سکتی ہے، لیکن ان کے ارادے نہیں ہیں یہ، اسپیشلی اسرائیل کے تو ارادے مجھے بالکل. بہت شکریہ بیٹا عدنان، بہت شکریہ آپ کا. کوئک آپ نوٹ دیتے جائیں تو میں اگلی کال لے لیتی ہوں. 0543 السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ نام بتاتے ہوئے بات کیجیے. میرا نام علیم ہے، کرامت بھائی کو بھی میرا سلام. وعلیکم السلام. ابھی میں سن رہا تھا، آپ نے کہا وہ بندر اور انسان پہلے بندر تھا. ویسے ٹھیک ہے، یہ انگریز جو بھی کہتے ہیں، جو سائنس کہتی ہے، جو یہ ان کی تحقیقات ہیں، ہمیں جانا اس پہ چاہیے جو قرآن کہتا ہے. اور ہمیں قرآن نے یہی بتایا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اما ہوا ان کے کھوے سے پیدا ہوئی، اور پھر انسانی اس طرح جو ہے نسل آگے بڑھتی چلی گئی. اور جو یہ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، تو ان سے پوچھا جو آج بندر ہے وہ انسان کیوں نہیں بن گیا؟ نہیں، بات ہم نے یہی کی کہ قرادۃ الخاسئین، انہوں نے بھی ایپس کا جب ذکر کیا تو انہوں نے یہی کہا ارتقا ہوا ہے. یہ سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ ارتقا ہوا ہے. مگر انہوں نے قرآن پاک کی آیات جب دی تھی تو قرادۃ الخاسئین ہوا یہ تھا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل، جو لفظ استعمال کیا گیا تھا یوم سبت کے لحاظ سے. آپ کی بات درست ہے. وہ تو بعد میں ہوئے ہیں،
वो तो बाद में हुए हैं ना, इंसान की इब्तिदा तो इंसान से ही हुई है। जी। आदम अलैहिस्सलाम तो नबी थे, ठीक, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल यानी सही। बात है। इब्तिदा की है, कुरानी इब्तिदा की है। कुरानी हुक्म यही है, कुरानी अच्छा, कुरान का भी ये हुक्म है, कुरानी- बाइबल का भी यही हुक्म हाँ, है, हाँ। बाइबल का भी यही हुक्म है, आदम को जी। पैदा किया। बिल्कुल, बाइबल का भी यही हुक्म है, और मेरा ख्याल है तौरा का भी यही हुक्म है। इसीलिए हम उन किताबों पर भी यकीन रखते हैं। आपका बहुत जी, शुक्रिया बिल्कुल। भैया प्यारे, थैंक यू फॉर Thank you. आपकी शमूलियत के लिए। ज़ाहिर वी आर ह्यूमन बीइंग्स, अगर कहीं गलती होती है तो आप चेक भी कर सकते हैं। दिस इज सेकंड लास्ट कॉल, 0169। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी अपना मेरा गुरी साहब से ये सवाल है कि ये दुबई, कतर, सऊदी अरब, इनका फ्यूचर आने वाले टाइम में क्या होगा? क्या ये सिलेंडर आने वाले टाइम पे इजराइल के सामने और अमेरिका के सामने करके रखेंगे? आज देख रहे हैं ईरान ने सिलेंडर नहीं ना किया, उन्होंने वो सरेंडर अमर- नहीं किया, सरेंडर नहीं किया उन्होंने। ईरान नहीं ना ईरान सरेंडर तो किया, भाई, लेकिन ईरान तो इन ममालिक से ये कह रहा है कि खलीज के खित्ते को बाहमी ताउन से महफूज बनाया जाए। जी अपना दूसरा देखें, अब आप सवाल कर लें ना, क्योंकि कौरी जी, साहब अगर हैं जी, तो। जी जी सवाल ये है कि जैसे वो एक वेनेजुएला का सदर और उसकी एक वाइफ को उठाकर लेकर आ गए, तो ये जो पपड़ हैं, ये अय्याशियों वाले मुसलमान सऊदीया, ये अरब कंट्री के, तो उससे तो उठाने की इनको जरूरत ही नहीं है, वो तो उनके घरों में बैठा हुआ है। और पहले घर से तो निकालो ना। हाँ, अगर घर से निकालेंगे तो फिर अपने, वरना है कि वो तो अपनी बादशाहत को कायम करने के लिए जगह टैक्स देते हैं उसको। इसीलिए मैंने अर्ज किया बहुत कि शुक्रिया आपका। अगर अब भी आंखें नहीं खुली इन हुक्मरानों की तो फिर कैसे खुलेगी? अच्छा तो लगे हाथों मैं खत्म कर दूंगा, क्या पाकिस्तान के हुक्मरानों की आने वाले टाइम में आंखें खुलेंगी, या बहुत शुक्रिया। जिस तरह की आंखें उनकी बंद है तो फिर है कि हमारे ऊपर जितना मर्जी है कि तशद्दुद करते रहे, हम तो एक बस है कि अल्लाह अल्लाह एक तस्वीर लेकर हाथ में पकड़े और दीवार आप के साथ थोड़े लगे से रहे। पॉजिटिव भी हो जाओ, पाकिस्तान थोड़े के से पॉजिटिव भी आवाम हो पॉजिटिव जाओ। नहीं, अब बात सुनिए करमतुल्लाह गौरी क्या नहीं कह नहीं देखे, हम पाकिस्तानी शरीफ नहीं है, हम सादा है। शरीफ बदमाश होता है और सादा वो होता है कि जिसको पता भी होता है और वो इनोसेंट है कि बना होता है बेचारा। ठीक सर, ठीक सर, आप सादा तो बदमाश, शरीफ तो बदमाश है। ठीक सर, आपका पैगाम चला गया। आपका दोनों जोश में क्यों आ जाते हैं? आई डोंट नो। इतना गुस्सा खाना नहीं मुनासिब, इतना गुस्सा खाना नहीं मुनासिब। आप से रिक्वेस्ट है, इतना गुस्सा मत खाया करें। आप इमेजिन कीजिएगा, मैं और आप भी अगर इतने ही हम जोशीले लोग हैं तो वो तमाम मुल्क फिर जो दे रहे हैं इसराइल को, उसमें हम भी शामिल, कनाडा भी शामिल हो रहा है, तो फिर हम छोड़ के क्यों नहीं चले जाते? मसलहतें होती हैं ज़िंदगी की, उन मसलहतों के बीच में हम वक्त गुजार रहे हैं। बहुत शुक्रिया गौरी साहब आपका। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाते हैं। सारी की सारी कॉल्स आ रही हैं, बट आई हैव टू टेक माई स्पॉन्सर्स, क्योंकि ये स्पॉन्सर हैं जो इस काबिल करते हैं ये प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में पेश कर सकते हैं।